بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بحار الانوار میں یہ واقعہ درج ہے۔ پرانے زمانے میں ایک شخص قبر کھود کر مردوں کا کفن چوری کرتا تھا۔ اس کے ایک ہمسائے کو اس کی اس بری حرکت کا علم تھا۔ بیچارہ ہمسایہ جب بیمار ہوا، بستر مرگ پر پڑا اور جب اسے اپنی زندگی کی امید نہ رہی تو اس نے کفن چور ہمسائے کو اپنے گھر میں بلایا اور ایک بند کمرے میں لے گیا۔ ایک تھیلی پیسوں سے بھری ہوئی اس کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ بھائی، اگر مجھ سے تم کو آج تک کوئی تکلیف پہنچی ہو تو بیان کرو۔ کفن چور ہمسائے نے جواب دیا، نہیں جناب، آپ تو بڑے نیک آدمی ہیں، آپ بھلا کسی کو کیوں کر تکلیف پہنچائیں گے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، بھائی مجھے خدشہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم میری قبر کھود کر کفن چرا لو گے۔ اس بات کے پیش نظر میں نے یہ دو کفن خریدے ہیں، ایک انتہائی قیمتی کفن ہے اور دوسرا کم قیمت والا ہے۔ تم یہ قیمتی کفن لے لو اور پیسوں کی تھیلی بھی رکھ لو اور مجھے اللہ کے واسطے مرنے کے بعد برہنہ نہ کرنا۔ کفن چور ہمسائے نے پہلے تو تکلف سے کام لیا، کہنے لگا کہ میں آپ کے ساتھ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا، دونوں کفن آپ ہی رکھ لیں۔ لیکن ہمسایہ نہ مانا اور کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، آپ کو میری یہ پیشکش قبول کرنا ہوگی، یہ بات میرے اور تمہارے درمیان رہے گی، کسی کو اس بات کا علم تک نہیں ہوگا۔ بہرحال کافی اصرار کے بعد اس کفن چور نے کفن لے لیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ہمسایہ دنیا سے رخصت ہو گیا اور اسے سپرد خاک کر دیا گیا۔ رات کو کفن چور کو خیال آیا کہ مردے کو کیا معلوم وہ کون سی عقل رکھتا ہے، کیوں نہ پڑوسی کا کفن بھی چرا لیا جائے، ایسے ہی ضائع ہو جائے گا۔ کفن چور نے حسب معمول ہمسائے کی قبر کو کھودا اور اسے برہنہ کرنا چاہا تو یک میت سے رونے کی آوازیں آنے لگی، مجھے برہنہ مت کرو۔ یہ جملہ کفن چور کے دل میں راسخ ہو گیا۔ وہ خوف خدا سے لرزنے لگا اور قبر سے فوراً باہر آ گیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی یاد میں رونے والوں، گریہ کرنے والوں، سنو، کفن چور کے اوپر ایسا خوف خدا طاری ہوا کہ وہ بیمار پڑ گیا، سمجھ گیا کہ یہ خوف مجھے مارے ڈالے گا۔ اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ میں نے تمہاری خاطر بڑی زحمتیں اٹھائیں، اب تم سے ایک خواہش ہے، میری وصیت ہے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے سپرد خاک مت کرنا، مجھے قبر میں دفن نہ کرنا، بلکہ میری لاش کو ایک صحرا میں لے جا کر نذر آتش کر دینا، آدھی راہ کو دریا میں بہا دینا اور آدھی راہ کو صحرا میں بکھیر دینا۔ میں بہت گناہگار بندہ ہوں، میں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کے قابل نہیں ہوں۔ جب کفن چور مر گیا، اس کے بیٹے نے اس کی وصیت پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے زندہ کیے جانے کا حکم ہوا، اسے زندہ کیا گیا۔ ندا آئی، اے بندہ خدا، تو نے یہ کیسی وصیت کی؟ تو وہ شخص کہتا ہے، خدایا تو شاہد ہے کہ خوف ندامت کی وجہ سے ایسی وصیت کی۔ ندا آئی، ہم نے تجھے اپنی امان میں قرار دیا، جو کوئی خدا سے ڈر گیا خدا اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔